صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے، اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں عطا کی مسلمانوں کو، لیکن غزوہ احزاب میں کچھ ٹرننگ پوائنٹ سا مسلمانوں کے لیے بنا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو فتح و کامرانی جو ہے نا وہ عطا کی، اور کچھ ایسا سلسلہ چلا کہ اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ بڑھتی چلی گئی، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد شوال ذیقعد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے نا وہ وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب میں جو دکھاتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے ہیں، تو جو صحابہ اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جلد عمرہ ادا کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم صادر فرما دیتے ہیں تمام صحابہ اکرام کو کہ وہ عمرے کی تیاری کرنی شروع کر دیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمرے کی تیاری میں یعنی جو ایک جس طرح سے کوئی جانور جب نیاز کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ جانور بھی ان کی حرمت جو ہے یعنی ان کا احترام، ان کی چیزیں، یعنی پھر وہ عام جانوروں کی طرح نہ سواری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، نہ ان کا گوشت کاٹ کے کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جانور اور یہ تمام چیزیں اپنے ہمراہ لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ رکھا کرتے تھے سفر میں۔ تو اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں، اور عمرے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں مکے کی جانب۔ اب مکے میں قریش جو ہے وہ متولی ہیں خانہ کعبہ کے، اور جہاں وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہیں ان پر یہ فرض بھی ہے کہ عمرے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جو بھی کوئی مکے میں آئے گا اس کی خاطر تواضع کرنا، اس کو فیسلیٹیٹ کرنا، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اب اہل قریش جو ہیں، اہل مکہ، وہ عجیب مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کس طرح داخل ہونے دیا جائے مکے میں۔ چنانچہ خالد بن ولید کی سربراہی میں 200 یعنی سپاہیوں کو بھیج دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، یعنی ذوالحلیفہ پہ جو کہ 8 میل دور ہے مدینے سے، وہاں سے میقات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام پہن لیتے ہیں اور نیت بھی کر لیتے ہیں عمرے کی۔ تمام جانور جو ہیں جن کے اونٹوں کے کوہان کے اوپر، پہلے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو اونٹ خاص طور پہ جو کہ قربانی یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، ان اونٹوں کو ان کی کوہان کو ذرا سا چاک کر کے، اور اس کے بعد اس کا جو خون ہے وہ اسی کوہان پہ مل دیا جاتا تھا، تاکہ دور سے لال اس کی کوہان نظر آئے اور یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تمام احرام باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا راستہ روک لیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے بیعت رضوان پہ۔ یہ وہ بیعت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، لیکن ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی۔ سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم قاری فیصل چشتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل۔ ناظرین، قاری فیصل نے سورہ فتح کی آیات 18 تا 20 کی تلاوت فرمائی، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اب اپنے اس ٹرانسمیشن کے حصے میں شامل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے جو ثنا خواں موجود ہیں، ملک کے مشہور و معروف
صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے جو ثنا خواں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، اور مقابلہ نعت خوانی کے منصف بھی ہوتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم شکیل بھائی السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سر درخواست کروں گا حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی۔ جی انشاءاللہ۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہم پیش کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، اور قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید، آئیں تشریف لائیں۔
جی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں عاقبت کا حال بھی اور قصہ یاد و رنگ These verses are not connected with any period of time. While this Holy Quran tells us the story about hereafter, Ad as well as Iram. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففقط كل معجزة دامت لدينا ففقط كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر اس کے آگے معجزات انبیاء ہیں کالعدم These verses will remain forever. Therefore, this Holy Quran is superior to every miracle of other prophets alayhim salam, because when their miracles appeared, the people observed them, but their miracles did not remain forever. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر مہمانوں سے گفتگو بھی ہوگی اور اپنے اس ٹاپک کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی پکارو سرکار صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی علی
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बैत रिज़वां पे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर यकीन था, और उसी तरह सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इशारे पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार रहते थे। ये मैसेज है असल में, क्योंकि यानी आप देखिए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म रखते हुए ही बैत ले रहे हैं, और जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं उनको भी उसी कदर यकीन है जिस कदर यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान गिरामी का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान शोबा दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ रईस हैं कुल्लिया फ़नून व समाजी उलूम जामिया कराची के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक हैं जी। नाज़रीन, आज के मेरे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ सियासत से भी है और समाजी बहबूद से भी, यानी सोशल वर्कर भी हैं, साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा सरबराह हैं बैतुल माल सिंध के। तो आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगा जनाब हुनैद लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हुनैद भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे आज के तीसरे मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हर चैनल पे तो आप उनको देखते ही हैं। हाफिज़, कारी और ख़ास तौर पे जिस तरह से रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को नमाज़ सलात व तस्बीह की इमामत करते हैं, फिर सूरह रहमान की तिलावत करते हैं। क्या अल्लाह ताला ने आवाज़ बख्शी है इनको। हमारे साथ पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ कारी डॉक्टर जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब समझ में नहीं आता आपको डॉक्टर साहब कहूँ, हाफिज़ साहब कहूँ, कारी साहब कहूँ, इस्लामिक स्कॉलर कहूँ, क्या कहूँ सर? मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है कुरान का हाफिज़ होना। सुभान अल्लाह। बस ये हाफिज़ साहब कह दिए तो सब कुछ आ गया। जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान दे दिया तो समझिए दुनियावी उलूम भी इंशाल्लाह आसान हो जाते हैं। आपको तो डॉक्टर है, आपको पता है जितना इस जहन को यूज़ किया जाए तो नए नए साइनेप्स बनते हैं, नए न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं, और जो आप इंसान की जो ब्रेन की जो चिप है, ठीक है ना, उसकी इस्ताद बढ़ जाती है, मेमोरी आपकी शार्प हो जाती है और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। तो कुरान की बड़ी बरकत है, कुरान ही की वजह से ये दीगर एजाज़ आते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पस मंज़र तो मैं अपने इब्तिदाई में बता चुका हूँ सर कि हमारा आज का प्रोग्राम चूँकि बैत रिज़वां के हवाले से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर यकीन था उससे, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसा यकीन रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अगर एक इशारा कर दें तो बस अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। क्या कहेंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम रसूलुल्लाह मुल्तमिसुम गुरफ़म मिनल बहरी व रशफ़म मिनद दियमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रसूल करीम अलैहि वसल्लम से कौन कितनी मोहब्बत रखता था। आप तो इंसानों की बात कर रहे हैं, मेरा तो जहन बैत रिज़वां से निकल गया उन जिन्नात की तरफ जो हुजूर के कदमों के अंदर सर झुका कर कहते हैं हमें कलमा तैयबा पढ़ा दें, क्योंकि आपके चेहरे अनवर को देखकर हमें वो रूहानी मोहब्बत और सुकून मिलता है, और वजूद में हमारी इस दर्जा रोशनी और खुशबू फैल जाती है कि आकाए नामदार ताजर मदीना के जब तक आपकी ज़ियारत ना हो हमारा वजूद बेमाना नज़र आता है। ये आग की मखलूक है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर बाकायदा लिखा है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने इस पर लिखा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मोहब्बत देखनी है तो दुनिया की कायनात की सारी मोहब्बतें इस तरह देखिए कि सहाबी एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है हुजूर मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरे सहाबी कहते हैं नहीं, मुझे बहुत गौर से देख रहे थे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कबला डॉक्टर साहब, मनोज भाई, ये कैसे कैसे कहेंगे? नहीं देखो ना, हुजूर मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे थे, उन्होंने देखकर कहा ना इस तरह से। उन्होंने कहा लेकिन मेरे साथ भी तो इसी तरह। अब जब इस दर्जा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के मालिक हैं और जिनके लिए कायनात पैदा की गई, वो
اس درجہ محبتوں کو پہچانتے ہوں کہ پرندے بھی ان کے پاس شکایت کرتے ہوں، انسان بھی آ کر حاضری دیتے ہوں، پتھر بھی جہاں پر، اور کیا شعر ہے آپ سنیے، نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں کبھی بات کرتے کرتے، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ میری کیا ذات اور میری زبان کیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسان آج تم نے میری تعریف نہیں لکھی، کیا مدح میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کم ہے؟ کہا سرکار رات بھی آپ کو دیکھتا ہوں، صبح آپ کو دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حسان کے لیے ممبر بچھاؤ، حسان ممبر پر ہیں، اور انکساری دیکھیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کہتے ہیں حسان بیٹھو ممبر پر، بیٹھو اور ثنا کرو رب کی، اور اس کے بعد اپنے اس محبوب کی، محمد کی، جس کی وجہ سے ساری حسن اور رسول پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد سات الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیت رضوان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس درخت کے نیچے بیعت کی یا حضور کے حکم پر جان دینے کی بات کی، یہ تو پیدا ہی حضور کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے ہوئے تھے، اس لیے کہ بدنصیبی اور خوش نصیبی انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ تقدیر مرتسم ہے، اور یہ لکھ دی جاتی ہے، یہ مقدر سے ملتی ہے عدید اور عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ تو جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کو، شفاعت کو اور اس کی سند کو لے کر آخرت میں اپنی زندگی کا وہ رویہ اختیار کیا کہ خوشبو مصطفیٰ یہاں بھی ہے، پلسرات پہ بھی ہے، آخرت پہ بھی ہے، اور فقط فاز فوزا عظیمہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ زندہ و تابندہ ہیں، کیوں کہ انہوں نے غلامی مصطفیٰ میں اپنی زندگیوں کو نثار کیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ کی۔ حنید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حنید بھائی، آج کل کے دور میں مسلمانوں کے جذبات کی دل آزاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دیا جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ پہلی بار نہیں ہوا، اور بار بار یہ حملہ اسلامی دنیا پہ ہوا، ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں، اور ہم پورے اسلامی دنیا میں لوگوں کے جذبات جو ہیں اس سے آگ بگولا ہو جائیں اور توڑ پھوڑ، ہڑتالیں جلاؤ گراؤ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ بار بار ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں تاکہ ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو فریڈم آف ایکسپریشن تو اسے نہیں کہتے، اور ان کی غلط فہمی ہے، غلط فہمی نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سازش ہی ہے ان کی، کہ اس قسم کی حرکتیں بار بار وہ کرتے ہیں۔ اس پہ تو بڑا کلیئر ہے، فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ میری حد شروع ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب UN میں جا کے جو اسپیچ کی تھی اور اس میں کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے نبی کی رسپیکٹ کریں، ہمارے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں، ہمیں بس یہ چاہیے، تو کیا اس کے بعد سے کیا عمران خان کو کچھ زیادہ نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ، میں نے تو اپنی لائف میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ انٹرنیشنل فورم پہ جہاں پہ تمام دنیا کے لیڈران موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے بڑے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھیں جی آپ لوگ جو ہیں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، پھر ادھر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ ہے۔ سو بیسیکلی تو آپ کو ہی جو ہے اپنے تھوڑا سا اپنے طریقے کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو صحیح طرح سمجھنا ہوگا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی سر، آپ کی بات کنٹینیو کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ پکارو، سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ